الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين والشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها والتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ ماہ سفر المظفر شریف کے آخری عشرہ کے یہ جمعۃ المبارکہ کے ان بہترین لمحات میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل اور جمعۃ المبارکہ کی دوگانہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان عظیم الشان لمحات کے صدقے میں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ حضرت سیدنا شاہ محمد ہدایت رسول قادری برکاتی انہوں نے کچھ اشعار میں کچھ چیزوں کا تعارف کرایا ہے، دل کے تہہ خانوں سے سنیں اور اس کو اپنے دل میں اس کو جگہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو لمبی چوڑی تقریریں کام نہیں کرتی وہ کبھی کبھی کچھ اشعار بھی کام کر جاتے ہیں۔ ہاں تو دل سے اس کو تھوڑا سنیے گا
اور اس کو جگہ دیجئے گا کہ یہ چیزوں کی تعریف انہوں نے کس انداز میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، اور تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، اور کٹانا سر کو تیری راہ میں اور اف نہیں کرنا، کٹانا سر کو تیری راہ میں اور اف نہ کرنا زباں پر تیرے جانداروں کی ہمت اس کو کہتے ہیں، زباں پر تیرے جانداروں کی ہمت اس کو کہتے ہیں، اور ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، بلاؤں سے نہ گھبرانا کرامت اس کو کہتے ہیں، بلاؤں سے نہ گھبرانا کرامت اس کو کہتے ہیں، اور ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ یا رسول اللہ، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، اور تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، اور تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، اور تمہارے غیر کے خطرے سے کرنا پاک باطن کو، تمہارے غیر کے خطرے سے کرنا پاک باطن کو، شہا سب اولیاء غسل طہارت اس کو کہتے ہیں، شہا سب اولیاء غسل طہارت اس کو کہتے ہیں، اور زہے طغیاں کے دریا سے نبی کے پیارے بچوں کو، زہے طغیاں کے دریا سے نبی کے پیارے بچوں کو، ندی ایک بوند پانی کی شقاوت اس کو کہتے ہیں، ندی ایک بوند پانی کی شقاوت اس کو کہتے ہیں، اور سگے درگاہ جیلانی مجھ کو حق کر دے تو شاہوں میں، سگے درگاہ جیلانی مجھ کو حق کر دے تو شاہوں میں، کہو دنیا کے کتوں بادشاہت اس کو کہتے ہیں، کہو دنیا کے کتوں بادشاہت اس کو کہتے ہیں، اور تیرا سائل تیرا منگتا تیرا عاشق تیرا شیدا، تیرا سائل تیرا منگتا تیرا عاشق تیرا شیدا، تیرا خادم تیرا بندہ ہدایت اس کو کہتے ہیں، تیرا خادم تیرا بندہ ہدایت اس کو کہتے ہیں۔ ایک بار بڑی محبت سے درود و سلام کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوری کائنات میں ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ اشد ضرورت کس امر کی ہوتی ہے، اور مومن کا ڈیفینیشن اور اس کا مطلب ایک خاکہ کس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا، وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات سن لیں۔ سب سے اولین ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ماننا یہ مومن کے لیے لازم اور اشد ضروری ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر بال برابر تو میں کہہ رہا ہوں، ذرہ سے بھی اگر کروڑواں حصہ کیا جائے نا تو اس معاملے میں کسی کے لیے بان چھوڑ نہیں۔ حضور کو ماننا اتنا ضروری ہے ایک مومن کامل اور مومن بننے کے لیے۔ اور جب تک بندہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد نہ ہو، وہ ہرگز 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 مومن نہیں ہو سکتا۔
یہ کلمہ طیبہ ہے جس کو ہم اور آپ اسلام کا پہلا رکن کہتے ہیں، اور یہ وہ عظیم اللہ کی بارگاہ کا تحفہ ہے کہ جس پر ہم اگر زندگی بھر سجدہ شکر ادا کرتے رہیں تب بھی یہ کم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واحد یہ کلمہ شریف ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد بندے کو وہ شرف ملتا ہے کہ جس شرف کو پانے کے لیے اولو العزم پیغمبر دعا مانگا کرتے تھے، اللہ نے بین مانگے ہمیں آپ کو سب کو حضور کا امتی پیدا فرمایا، اور یہ کلمے کی دولت ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی کام ہے۔ اسی کے ساتھ اگر اس کا رشتہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا کسی بھی بندے کا تو یقیناً وہ ایمان سے خارج ہو گیا، یعنی اب اس کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مومن کہے پھر بھی وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ مانتا ہو، یہ اس کا ماننا ضروری ہے، اس کے بنا کسی کے لیے چارہ نہیں، اور پھر حضور کی رسالت کی تصدیق بھی کرتا ہو، اور اگر یہ چیزیں باقی ہیں تو اس کا ایمان باقی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا ایمان باقی نہیں ہے۔ آگے سنیے، اس لیے شریعت نے ہمیں ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک قانون دیا حضور کی محبت کی خاطر، اور وہ قانون یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر اس شخص پر اس کے تمام اقارب، تمام عزیز، اعزاء، احبہ سے بھی کئی گنا زیادہ، یعنی ہم اگر اس کو تھرمامیٹر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی گنتی میں بھول پڑ جائیں، لیکن آخر میں سب نے یہی کہا کہ ان تمام سے زیادہ جب تک بندہ حضور سے محبت نہیں کرتا تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارے ماں باپ بھی اس میں آ گئے، بھائی بھی آ گئے، بہنیں بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، احباب بھی آ گئے، کائنات کا ہر انسان آ گیا، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے اور کسی کو ماننے کا دعویٰ اگر مومن کا ہونا چاہیے تو وہ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، یعنی حضور سے وہ پیار کرے، حضور کو مانے۔ اس لیے قرآن عظیم نے بے روک ٹوک کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، یعنی اگرچہ وہ تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، لیکن اگر وہ ایمان کے مد مقابل کفر کو پسند کرتا ہے تو فرمایا اس کو دوست نہ سمجھنا، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو فرمایا وہ ظالم ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہارا کمائی کا مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لائے گا اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم کوٹ کر دیا۔ ان آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم اپنے اور آپ کا ایمان جو ہے اس کا احتساب کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ میں مومن ہوں یا نہیں، یہ چیک کرنا چاہیے۔ اور آگے سنیے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پھر ایک ارشاد عطا فرمایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہمارے دل میں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ اگر ہمارا کوئی محبوب ہونا چاہیے نا تو وہ محبوب خدا ہونے چاہیے۔
اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں اپنا ایمان جو ہے نا اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ دل کے کون سے کھانے میں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ میں نے ایک تمہیدی کلمات آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب حضور سے محبت جو لوگ کرتے ہیں تو کیا حضور نے ان کو ابھارا؟ جیسا کہ یہ حدیث پاک میں، اب حضور نے اپنی محبت کا پیغام دیا۔ اب حضور تک پہنچنے کے لیے کون کون سی چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی کہ جس کی بدولت بندہ حضور کی محبت اتم پا لیتا ہے، تو دوسری حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 چیزیں جس میں ہو تو فرمایا وہ ایمان کی لذت، مٹھاس اور چاشنی پالے گا۔ یعنی حرارت ایمان اگر چیک کرنا ہو تو فرمایا 3 چیزیں جس میں ہو تو وہ ایمان کی لذت پائے گا، مٹھاس پائے گا۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو حضور نے سب سے پہلا جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر چیز سے پیارے ہو تو سمجھ لو اس نے ایمان کی لذت پالی۔ یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان کی لذت کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، اور جو کسی بندے کو خاص صرف اور صرف اللہ کے لیے محبوب رکھے تو فرمایا اللہ اس سے بھی ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ یعنی کسی سے محبت کرنا تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو دل دیا ہے نا اس میں مولا علی کی بھی محبت ہے، ماں خاتون جنت کی بھی محبت ہے، امام حسین پاک کی بھی محبت ہے، امام حسن پاک کی بھی محبت ہے، رسول اللہ کے پورے خاندان کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، تابعین کی محبت ہے، تبع تابعین کی محبت ہے، خلفائے راشدین کی محبت ہے، ازواج مطہرات کی محبت ہے، اولیاء کبار کی محبت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ رسول اللہ سے لے کر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک اور حضور کے بعد سے لے کر صدیق اکبر سے لے کر حضور مفتی اعظم ہند، حضور محدث اعظم ہند اور ابھی کے اکابرین، سادات، مشائخ اور اولیاء تک اللہ نے ہمارے سینے کو ان کی محبت سے جو سرشار فرمایا ہے، ہمیں ان بزرگوں سے کوئی غرض نہیں۔ ہم حضور سے لے کر آج کے کسی شہزادے تک جس سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ تو بھی گواہ ہو جاؤ، یا رسول اللہ آپ بھی گواہ ہو جائے، ہم سب مومن اللہ سے بھی، آپ سے بھی، اہل بیت سے بھی اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ بس اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اگر ہماری اور آپ کی محبت یہی ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تمہیں ایمان کی چاشنی عطا فرما دے گا۔ کوئی سند دے یا نہ دے، حضور نے تمہیں سند دے دی ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ محبت باقی ہے تو یوں سمجھے کہ آپ مومن ہیں، آپ کی لذت باقی ہے۔ یہ 2 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ تیسری چیز سنیے، اور جو کفر سے رہائی پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی برا جانتا ہو جیسا اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو تو فرمایا اللہ اس سے بھی ایمان کی چاشنی عطا فرما دے۔ یہ میں نے 3 اصول جو حضور نے بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک تیسری حدیث سنیے، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ اصول دے رہے ہیں حضور، فرمایا سب سے پہلے اس سے میری محبت سکھاؤ۔ بچہ چھوٹا بھی ہونا، چلتا پھرتا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہونا چاہیے، حضور کو وہ یاد کریں۔ ہاں بچپن سے اگر یہ عادت ڈال دو گے نا تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ دماغ تیز رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے دل میں حضور کی باتیں ڈالو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انہیں حضور کی نعتیں سناؤ، حضور کے اہل بیت کی منقبتیں سناؤ۔ چلتا پھرتا وہ جب بھی اٹھے نا تو اوئی ماں نے اوئی باپ نہ بولے بلکہ یا رسول اللہ بولے، یا غوث العظم دستگیر بولے، یا غریب نواز بولے، یا امام حسین بولے، یا سرکار مولا کائنات بولے۔ اگر یہ محبتیں بچپن سے پلاتے رہو گے یہ محبت اسے رسول اللہ کی محبت تک لے جائے گی۔ سب بچوں کو یہ پیغام دو اور اپنی سماج اور اپنے قوم کے جوانوں کو بھی یہ پیغام دو کہ وہ حضور سے محبت کرنا سیکھیں اور اس کا اظہار کریں۔ ابھی الحمدللہ چند دنوں کے بعد جو چاند نمودار ہوگا نا وہ 12ویں شریف کا چاند ہوگا۔
حضور کی آمد کا مہینہ ہے، سب ابھی سے تیاری کر لو، اپنے گھروں کو سجا لو، اپنے آپ کو سجا لو، اس شان سے تیاری کرو کہ تمہاری تیاریاں دیکھ کر لوگ پوچھنے چاہیے کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو ان سے کہنا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، جن کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ ہمارے جوابات ہونے چاہیے 12ویں شریف کے چاند سے پہلے سے ہی۔ آئیں تو آلتا پھرتا گاڑی لے نکلے نا، مانک تک میں تیاری لگے، نیاز کا کہے کہ نہیں گئی؟ ارے ابھی تو بیچارے 12ویں شریف کا منڈپ لگا رہے ہیں، تجھے نیاز کی پڑی ہے؟ یعنی یہ محبت نہیں ہے، یہ تو چاپلوسی ہوئی، خود غرضی ہوئی۔ حضور سے محبت نیاز کے لیے نہیں کرتے، حضور سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے ہم سے بھی محبت کی ہے، اور ایسی محبت کی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آؤ میں اسی محبت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے میری محبت سکھاؤ، پھر عرض کیا یا رسول اللہ اور زیادہ بچہ سمجھدار ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھا دو اسے۔ حضور فرماتے میری آل کی محبت اسے گھٹی میں پلا دو، اور اتنا پلانا چاہیے کہ پھر بیٹا غیرت مند بن جانا چاہیے۔ ہاں، حضور کی محبت کے اور حضور کی اہل بیت کی محبت کے اصول میں سے یہ ہے کہ جس کے دل میں زیادہ محبت حضور کی ہوگی، حضور کے اہل بیت اور صحابہ کی، وہ غیرت مند ہوگا، بے غیرت نہیں ہوگا، اس کا ایمان فوراً جلال میں مطلب اس کو لا دے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں 2-3 خادم رہتے تھے، اس میں شہزادے بھی 2 تھے، یعنی سید تھے۔ ان میں سے بچے ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، تو آپس میں ایک دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اچانک اس شہزادے کو کسی نے مطلب چھوٹے نام سے پکار لیا، یعنی اپنی زبان میں یوں سمجھے کہ کسی کا نام ایوب ہے اگر وہ شہزادہ ہے، اور ان کو سید ایوب میاں کہنے کے بجائے خالی اتنا کہہ دیا ایوب، بس۔ ابھی اعلیٰ حضرت نے سن لیا خادم کی زبان، فوراً ان کو بلایا اور اتنا مطلب جلال طاری تھا، ارشاد فرمایا، کہا بیٹے یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہا اگرچہ وہ میرے یہاں ہیں، لیکن کیا میری زبان سے بھی کبھی یہ سنا کہ میں نے اسے ایک نام سے پکارا ہو؟ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ آج ہمارے پاس سے وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ حضور نے تیسری چیز ارشاد فرمائی، کہا جب تمہارا بیٹا اور سمجھدار ہو جائیں تو حضور نے فرمایا کہ پھر اسے جو ہے قرآن عظیم کی تعلیم کی محبت دلا دو، یعنی اس کے دل میں قرآن اتار دو۔ اور حضور نے گارنٹی دی ہے میری اہل بیت اور قرآن سے جو محبت کرے گا تو اللہ اس سے گمراہیت سے بچا لے گا۔ یعنی حضور نے ہمارا پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں جو ہے بطور اصول موجود ہیں، لیکن ہم اس سے لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم زبانی دعوے دار ضرور ہیں، لیکن خالی زبانی دعوے داروں سے کچھ نہیں ہوگا، اس پہ کام کرنا ہوگا۔ جاتے جاتے میں عرض کر دوں کہ کائنات میں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کی تاریخ جو ہے 5 ربیع النور شریف ہے، یعنی دنیا سے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ 5 ربیع النور شریف ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ اور اگر اللہ توفیق دیں تو 5 ربیع النور کو انشاءاللہ آپ آئیں گے تو بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں جو خیرات پیش کیا جائے گا وہ آپ سنیں گے۔ لیکن میں ان کے دل میں جو محبت حضور نے بھر دی تھی نا 7 سال کے اندر میں، وہ کتنی محبت ڈال دی تھی اللہ اس کے رسول کی۔ خود روایت میں لکھا ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ کی محبت میں 25 حج پیدل فرمائے تھے۔ مدینہ شریف سے مکہ شریف بڑا طویل راستہ ہے، ابھی جو گاڑیوں سے جاتے ہیں مطلب یہ 4 ویل سے وغیرہ سے، آپ ان کو پوچھئے، یعنی اس دور کی فیسیلیٹی کے دور میں اتنا دور لگتا ہے تو مجھے بتاؤ وہ اونٹ اور گھوڑے اور کھچروں کے زمانے میں کتنا دور لگتا ہوگا۔ لیکن واہ امام حسن، آپ کی محبتوں کو سلام جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے کی کہ آپ نے مدینہ شریف سے 25 مرتبہ پیدل چل کر حج ادا فرمائے۔ یہ امام حسن پاک کی محبت ہے جو کمال ادب ہے۔ خود حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب امام حسن پاک پیدل چل کر حج کو جاتے ہوتے، جب بھی جاتے سفر کرتے تو باقاعدہ اکثر خالی پیدل نہیں بلکہ اکثر اللہ کی بارگاہ کے احترام کی خاطر ننگے پیر سفر فرماتے۔
یعنی جوتے بھی نہیں پہنتے تھے. یہ محبت ہے, یہ حرارت ہے, یہ ایمانی غیرت ہے کہ اللہ کے گھر جانا ہے کھلے پیر جاتے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ پیروں میں ورم آ جاتے, یعنی پیر پھٹ جاتے چلتے چلتے. لیکن امام حسن پاک نے اللہ کی محبت میں اتنے چست اور چالاک رہ کر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں, امام حسن کو ماننے اور ان سے محبت کی غیرت یہ ہے کہ حسن تو مدینہ چھوڑ کر مکہ 25 حج پیدل کرتا ہے, تم اپنے علاقوں سے نکل کر اپنے علاقے کی مسجد تک نہیں جا سکتے. یہ ہمیں ہمیت دلا رہے ہیں, غیرت دلا رہے ہیں. آج ہمارے اور آپ کو بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے. ان کے عرس کے مقامات پر, ان کی ولادت کے دنوں میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اپنی نسلوں کو دینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اللہ سے کتنی محبت کی. یہاں تک کہ جب آپ پیدل چلتے تو قافلے چلتے تھے اس زمانے میں بھی, تو اونٹ پر لوگ چلتے ساتھ میں, جس سے 2 قافلے ملتے امام حسن پاک کو نیچے پیدل چلتے دیکھتے تو اتر جاتے سب. امام حسن پاک فرماتے, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور آپ پیدل چل رہے ہیں تو ہم سوار ہو کر کیسے چلیں؟ تو آپ محبت سے فرماتے یہ سب کا کام نہیں ہے, آپ کو جلدی پہنچنا ضروری ہے, آپ سوار ہو جائیں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. یعنی اس شان سے انہیں بھیجا جاتا اور خود پیدل چلتے. اور حضرت امام حسن پاک کے بچپنے میں یہ بیان کیا جاتا ہے, شہزادے ہوتے ہیں, جس زمانے میں بھی رہیں ہر زمانے میں شہزادوں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. امام حسن پاک کا بچپن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچوں سے کبھی کبھی وہ کندھوں پر اٹھانا جس کو بولتے ہیں نا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو لے کے دوڑتے ہیں, تو اس کو کندھیاں کھیلیاں بولتے ہیں, یعنی کندھوں پر بٹھا کر کھیلنا دوڑنا. تو کچھ بچے تھے تو صحابہ کے بچے رہے ہوں تو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو انہوں نے امام حسن پاک کو بٹھایا ایسے اور وہ لے کر چلتے تو ایسے سر پر ان کے ہاتھ رکھ کر امام حسن پاک فرماتے ہیں تو کتنا خوش نصیب ہے, آج رسول اللہ کا ایک ٹکڑا تیرے کندھوں پہ سوار ہے. یعنی وہ صحابہ کے دل میں رحمت غمت میں بھی محبت اتار دیتے. کہا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے کندھوں پر رسول اللہ کا ٹکڑا جلوہ فگن ہے, یعنی حضور کا بیٹا تجھ پر سوار ہے. یہ کہہ کر جب امام حسن پاک کے اترنے کی باری آتی اور وہ صحابی کے بیٹے کو بٹھانے کی باری آتی, یعنی اب امام حسن پاک کو ابھی تک اٹھایا تھا, اب امام حسن پاک کے کندھوں پر صحابی کو سوار ہونا ہے. تو جب بیٹھنے کے لیے وہ صحابی کے بیٹے ٹرائی کرتے ہیں تو ایسے چہرہ کہتے ہیں کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ کہا کیا؟ کہا تو رسول اللہ کے بیٹے پر سوار ہونے جا رہا ہے. یعنی یہ محبت کا پیغام ہے. یعنی تو حضور کے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوگا تو وہ سہم جاتے ہیں. یعنی ان کے ماں باپ نے انہیں اتنا پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کے بیٹوں کا اس شان سے ادب کرتے تھے. آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ محبتوں کے ساتھ ان کی ان سیرت کے واقعات کو لوگوں میں پیش کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کا ایک نوجوان بھی اگر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے مطابق, ان کے کہنے کے مطابق اگر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں قیامت کے دن اس کو میزان عمل پر اپنے پلوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. غریب میں امام حسن پاک کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے گھبرانا نہیں, جنتی جوانوں کا سردار تیرے پیچھے کھڑا ہے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہم داڑیاں منڈائیں گے تو, ہم کھسکھسیاں رکھ کر لوگوں کو فیشن باز دکھائیں گے تو ہوگا, ہم انگریزوں کا لباس پہن کے گھومیں گے اور کہیں گے امام حسن کے عاشق ہیں تو ہوگا, ہم 8 دن تک مسلسل 5 وقت کی نمازیں قضا کر کے جانے دے رہے ہیں اور امام حسن پاک کی محبت کے دعوے دار ہیں. ہمیں آج تک اپنی عمر کے کسی حصے میں قرآن کی ایک آیت صحیح سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اور ہم امام حسن پاک کی محبت کے دعوے دار ہیں. ہم نے کسی غریب کے معاملے میں کبھی بھی اپنے پیسوں کا حساب کر کے زکوٰۃ عشر یا صدقہ یا خیرات نکال کر کے ہم نے کسی غریب کی مدد کے لیے کبھی کوئی مشن جاری نہیں کیا. کیا ہم یہ دعوے دار ہیں؟ ہم نے اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر حج کے لیے پیسہ خرچہ کرنا تو دور کی بات ہے, جو فری میں ہم غریبوں کے حج کے لیے جو جمعہ کا دن ہر 8 دن پہ ایک بار آتا ہے, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی جوان اذان سے پہلے بھی آ گیا؟ نہیں ہو سکا. ہم کون سی محبت کے دعوے دار ہیں؟ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری اور آپ کی طرح جو چل جاتی ہے وہاں چل جائے گی. نہیں, غوث پاک تک نہیں چلتی. ارے غوث پاک تو بہت بڑے ہیں, میں تو غوث پاک کو جو بڑا سمجھتا ہوں وہ تو بہت بڑے ہیں, اللہ کی قسم بہت بڑے ہیں. اب ان سے بڑھ کر ان کا بڑا رتبہ اور کیا ہوگا؟ وہ کھانے پہ قسم کھا لے تو رب کہتا عبد القادر میرے حق کی قسم تو کھا لے. اب وہ کتنے بڑے ہیں,
ان کے نزدیک ہم اپنے آپ کو مومن ثابت نہیں کر پائیں گے، مسلمان ثابت نہیں کر پائیں گے۔ جب امام حسن کا پوتا در پوتا اتنا حساس ہے تو امام حسن کے پاس مومن ثابت کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی غیرت بیدار کیجئے، اپنی ہمیت بیدار کیجئے، کھوکھلے مسلمان بن کر زندگی نہ گزاریے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، ایک میدان میں فٹ بال کو لوگ لات مار رہے تھے، کسی نے دیکھ لیا نا تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کو مار کیوں رہے ہیں؟ لوگ سمجھا نہیں پائے، وہ بزرگ اندر ایک اور بیٹھے تھے، ان سے پوچھنے گئے کہ ان کو لوگ مار کیوں رہے ہیں یہ فٹ بال کو پیر سے؟ وہ بزرگ جو تھے نا وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کان میں ان کے کہا یہ فٹ بال اندر سے خالی ہے، اس لیے لوگ لاتے مار رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر وزن ہوتا نا تو لوگ پیر مارنے میں جھجک محسوس کرتے۔ وہ بزرگ نے یہ جملہ بات کہہ کے ان کو سمجھا دی، لیکن یہ بزرگ نے ہمیں بھی سمجھایا، خالی نعروں کے ساتھ زندہ رہو گے نا، کھوکھلے نعرے، لوگ لاتے ہی مارتے رہیں گے۔ آج ہمارا اور آپ کا کہیں ایک پلیٹ فارم کوئی ایسا دکھا دو کہ جہاں سب مسلمان یکجا ہو کر کوئی منشور بنا رہے ہو، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کھوکھلے نہ بنو، حضور کے سچے عاشق بن جاؤ، حضور کے اہل بیت کے سچے عاشق بن جاؤ، صحابہ اور اولیاء کے طریقے پر مشن پر چل پڑو، زندگی گزارو، اچھے اعمال کے ساتھ گزارو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں اہل بیت اطہار کی شفاعت کے ذریعے حضور تک رسائی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔